حضور نے تو ہمیں یاد عمر میں رکھا، ہمیں حضور کا لیکن خیال کوئی نہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت جب سوانے پہ خورشید قیامت ہوگا، جب سوانے پہ خورشید قیامت ہوگا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگار پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات، اور اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، حق ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، حق ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، پڑھیے میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اور آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ موضوع ہمارا آج کا توحید باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے کہ جہاں اللہ کو ماننا ضروری ہے وہاں اللہ کو ایک ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر
خدا تعالیٰ کو ایک نہ مانا جائے تو بندہ ایمان والا نہیں رہتا ہے۔ خدا کو ماننا تو ایمان ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ماننا بھی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی صرف مانتا ہو کہ میں خدا کو مانتا ہوں، تو وہ دل میں شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے خداؤں کو مانتا ہے، کس خدا کو مانتا ہے، کون سے خدا کو مانتا ہے۔ تو بندہ جب بھی کہے تو اتنا کہے کہ میں اپنے ایک رب کا ماننے والا ہوں، تاکہ پھر اس چیز کا شک اور شبہ، اس کا شائبہ ختم ہو جائے کہ جب یہ ایک رب کا ماننے والا ہے تو پتہ چلا جتنے بھی یہ سب جھوٹے ہیں، جس کو یہ مانتا وہ ایک سچا ہے، جس رب کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نہیں کئی متعدد آیتیں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے بارے میں نازل فرمائی ہے، لیکن چونکہ سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، قرآن سے فیض حاصل نہیں کرتے۔ قرآن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، لیکن فائدہ اس سے انگریز اٹھاتا ہے، اور ہم اس کو چومنے تک جو ہے باقی رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی مر جائے تو تب پڑھ لیتے ہیں، کسی کی قبر پہ جائے تو تب پڑھ لیتے ہیں، ورنہ کبھی خوشی کے موقع پر قرآن سے ہدایت یا رہنمائی حاصل کرنے کی کسی کو توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک بدقسمتی، بد نصیبی، بدبختی ہے کہ قرآن تو موجود ہو اور انسان اس کو اچھے اچھے اور تازہ تازہ اور نئے نئے مہنگے مہنگے کپڑے غلاف میں اس کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے، اور اس کو پڑھتا نہیں ہو، وقت ملے تو چوم لے، سر پہ رکھ لے، واپسی رکھ دے۔ میں نے کہا چومنا تو چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ چومنے کے لیے نازل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ھدی للمتقین قرآن کے اندر موجود، ھدی للعالمین قرآن میں موجود ہے کہ میں متقین کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، میں سارے جہان کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم مجھے چومو، گھر میں رکھتے رہو، بلکہ مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا کہ تم مجھے پڑھ کر ہدایت حاصل کرو، اگر اندھیرے میں ہو تو اس سے نکل کر روشنی کی طرف آؤ، اس لیے اللہ نے مجھے نازل کیا ہے۔ بہرحال یہ کہ چومنا بہت باعث برکت کی چیز، اللہ کا کلام ہے، جتنا ادب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے خیرات اتنی ہی نصیب ہوتی ہے۔ اب آئیے آیت کریمہ شروع کرتے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھیے یہ قرآن کا اصول ہے، قانون ہے۔ وہ کیا کہ جب بھی رسول اللہ کی عزت پر کوئی حملہ کرتا ہے تو جواب حضور نہیں دیتے، کیونکہ وہ بڑے رحم دل ہیں، بڑے شفیق ہیں، وہ نہیں بولتے کسی کو۔ حضور کہتے ہیں میرے مولا اس کو ہدایت دے، کوئی پتھر مارے وہ کہتے ہیں ہدایت دے، کوئی سجدے میں گندی اوجڑی رکھ دے وہ کہتے ہیں مولا اس کو ہدایت دے۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں کسی سے انتقام لینے نہیں آیا، میں تو لوگوں کو بتانے آیا ہوں کہ اگر کوئی تم پہ ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ میں تو اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں، اگر میں ان سے بدلہ لوں گا، بد دعائیں دوں گا، تو پھر قوم سیکھے گی کیسے؟ کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ بھی ہوتا ہے، قوم کا استاد بھی ہوتا ہے۔ اب نبی جو کام کرتا رہتا قوم سیکھتی ہے، اور اگر نبی اپنے ظلم کا بدلہ لے گا تو قوم تو اس سے آگے بدلہ لے گی، پھر تو وہ نبی سکھاتا ہے۔ کوئی مارتا تھا سرکار کو، گلے میں ایک چادر ڈال کے پھندا لگا کے گھیستے تھے زمین پر سرکار کو، لیکن جب میرا آقا چہرہ اٹھا کر ان کو دیکھتے تھے تو وہ کہتے ہم کتنا ہی ظلم کر لیں، یہ ہستی جب بھی ہم پر دیکھتی ہیں تو جب بھی اس کا چہرہ دیکھو تو مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب بھی اس ہستی کا چہرہ دیکھو، ہم نے کتنا ظلم کیا ہے، کفار تو بڑے پریشان تھے کہ نہ جانے کچھ نہیں کیا ہم نے اس نبی پر، لیکن ہم جب بھی اس کے سامنے جاتے ہیں یہ مسکرا کر ملتا، کبھی پیشانی پر اس کے بل نہیں ہوتے ہیں۔ اور یہی تو عادت تھی میرے آقا کی، جو لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہوتے تھے۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا ہے، بول تو صحیح نہ سبحان اللہ یار۔ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جڑے وچ محمد نو ڈالے اسی ہے، اسینہ جمیلہ دا رخ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ہے۔ اب فرمایا کہ قانون کیا ہے خدا کے قرآن کا، کہ جب بھی رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہوتا ہے تو جواب اللہ دیتا ہے۔ محبوب آپ نہیں بولیں گے، ہم بولیں گے، آپ خاموش ہو جائیں، انہوں نے آپ کو چھیڑا ہے نا، ہم اس کا جواب دیں گے۔ اور جب رب کی عزت پر حملہ ہوتا ہے تو رب فرماتا محبوب میں نہیں بولوں گا، اب تجھے بولنا ہے، میری عزت کی حفاظت تو کر رہی، تیری عزت کی حفاظت وہ میں کروں گا۔ قرآن کا اسلوب میں اس کا اشارہ آپ کو بتا دیا، لیکن تفصیل میں ابیاس کرتا ہوں۔ قرآن مجید دوسرا سپارہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت اترنے کا مقصد پہلے وہ سمجھیے تاکہ آپ کو آیت سمجھ میں آ جائے۔ کفار نے
حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ دنیا اتنی بڑی ہے، اس کو کتنے خدا چلا رہے ہیں، ایک کا تو کام نہیں ہے۔ کفار حضور سے کہہ رہے ہیں، یہود و نصارہ مشرکین، کہ اتنی بڑی دنیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک رب کی تو بس کی بات نہیں ہے معاذ اللہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ 2 3 4 کچھ ہوں گے چلانے والے الگ الگ حصے کے اندر، مختلف جگہ چلانے والے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ تو ایک ہے۔ فرمایا اللہ ایک ہے تو بتائیے اس کی نشانیاں کیا کیا ہے، اس اللہ کی صفات کیا ہے۔ اب شان رب کی بیان ہو رہی ہے، زبان میرے مصطفیٰ کی ہے۔ میرے آقا اپنے رب کی شان بیان کر رہے ہیں کہ جو رب اپنی قدرت والی زبان سے مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے، وہی مصطفیٰ اپنی ذاتی زبان سے اپنے رب کی تعریفیں کر رہا ہے۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، وہ مقام مصطفیٰ کیا ہے یہ تو محمد کا خدا ہی جانتا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا کہ جی آپ بتائیے اس کی صفات کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں اگر وہ اکیلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی طرف وہی فرمایا میرے محبوب ہم آپ کو سکھاتے ہیں، ان کو بتا دینا، ان کو بتاؤ، کیونکہ میری عزت کا مسئلہ ہے۔ یہ 2 اگر آپ نہیں بتائیں گے تو کوئی عقیدہ بنا لے گا کہ 2 خدا ہو سکتے، 4 ہو سکتا ہے، اتنی بڑی دنیا کیسے چل سکتی ہے۔ آپ انہیں بتاؤ میں کون ہوں، کیوں؟ توجہ ہے نا آپ کی، آپ بتاؤ میں کون ہوں، کیوں؟ اس لیے دیگر نبیوں کی مانے نہ مانے آپ کی تو مان لیں گے، یا اللہ میری کیوں مانیں گے؟ فرمایا وہ جو گزرے ہیں دیکھا کسی نے نہیں ہے، آپ نے تو مجھے دیکھا کہ میں اکیلا ہی ہوں، آپ نے تو مجھے دیکھا ہے کہ میں اکیلا ہوں، اور جب دیکھا ہے تو بتاؤ ان کو میرے بارے میں کہ میں تو دیکھ کر آیا ہوں۔ یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا سن میرے حبیب یہ بتا دیجئے ان فی خلق السماوات والارض۔ حضور نے فرمایا اگر میرے رب کی تعریفیں پوچھتے ہو تو سنو، بے شک فی خلق السماوات والارض، میرا رب وہ ہے جس نے آسمان کو بھی پیدا کیا ہے، جس نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی صفت۔ پہلا آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فرق ہے۔ کتنا؟ پہلا اور دوسرے آسمان۔ اور زمین جو 7 زمینیں ہیں نا، زمینوں کے جو تہ ہیں نا وہ اس طرح ہیں، یعنی پیاز کے چھلکے کے اوپر پیاز کا چھلکا رکھا ہوا ہے، یہ زمین کی تہ یعنی سمٹی ہوئی ہے۔ آسمان کا فاصلہ اتنا، 500 سال کا فاصلہ پہلے سے دوسرے تک، اتنا فاصلہ۔ پھر 7واں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش، قاب قوسین، مقام محمود، پھر آگے چلے جاؤ، یہ اتنا فاصلہ۔ لیکن فرمایا سنو میرے رب کی شان یہ ہے کہ تم اگر کوئی چیز کھڑی کرتے ہو جب تک سپورٹ نہ لگاؤ وہ رکتی نہیں۔ میرے رب نے 7 آسمانوں کو بغیر سپورٹ کے کھڑا کیا ہوا ہے، وہ ہے میرا رب۔ ان فی خلق السماوات والارض۔ اور زمین کو، یہ زمین کو کس پہ روکا ہوا ہے؟ اس کو سینگوں پر روکا ہوا ہے۔ اللہ نے زمین کو 2 سینگوں کے اوپر روکا ہوا ہے، سینگوں پر رب نے اس کو روکا ہوا ہے۔ تفسیر پڑھو آپ کو پتہ چلے۔ جب ہم نے توجہ کی تو پتہ چلا کہ 2 سینگوں پر اس زمین کو سمیٹا ہوا ہے۔ یہ 2 پلر ہے اس کے سینگ، اور یہ پوری زمین سلامت ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس پہ چل رہا ہے۔ کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوا کہ زمین ہلی ہو وزن کی وجہ سے۔ لیول ایسا رب نے کیا ہے، کیوں؟ فرمایا محبوب ان کو بتاؤ کہ تیرا رب وہ ہے جس نے بغیر سہارے آسمان کو بنایا ہے، بغیر سہارے زمین کو بنایا ہے۔ آگے سنو، واختلاف اللیل والنہار۔ میرے حبیب ان کو بتائیے اللہ کون ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا۔ دوسری صفت یہ ہے کہ واختلاف اللیل والنہار، اللہ وہ ہے جو رات اور دن کے اندر اس نے فرق کیا ہوا ہے۔ دن بھی اس نے بنایا، رات بھی اس نے بنایا، لیکن دونوں مختلف ہے۔ وہ دن میں الگ نظر دنیا آتی ہے، رات میں الگ نظر آتی ہے۔ رات بھی بنائی، دن بھی بنائی، جس میں اختلاف پیدا کیا وہ رب ہے۔ جبکہ 24 گھنٹے تو رب کے ہی ہے، لیکن دیکھو آدھے دن میں دن نکال دیا، آدھے میں رات نکال دی، آدھے میں سب کو دکھا دیا، آدھے میں سب کو چھپا دیا ہے، اندھیرا کر دیا۔ وہ میرا رب ہے۔ آگے والفلک التی تجری فی البحر، فرمایا اللہ وہ ہے جس نے سمندروں میں کشتیاں چلائی ہیں۔ آواز تو نکالنا، توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار قرآن سے بتا رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی طاقت دکھا رہا ہوں۔ اور تو جا کے ہندو اور عیسائی اور سکھ کو بول سکتا ہے کہ تم جن کو خدا مانتے ہو، مٹی کے جو بت تم بنا رکھے ہو، وہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ اور مسلمان جس رب کو مانتا ہے اس نے تو زمین بھی بنائی ہے، آسمان بھی تیار کر دیا ہے۔
میرا رب وہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ذوالجلال ہے۔ فرمایا محبوب ان کو بتاؤ بما ينفع الناس، اللہ وہ ہے جس نے سمندر میں کشتیاں چلائی، سمندر کے اندر یا نہر میں یا پانی میں، یا پانی کے اندر ایک گلاس لو آپ، گلاس پانی بھرو، اس میں توجہ ہے نا آپ کی، پانی بھرو گلاس کے اندر، اس میں 1 روپے کا سکہ ڈالو، وہ کہاں تیرے گا؟ نیچے، یا نہیں کاغذ ہے اس کو ڈالو وہ بھی نرم ہو کے نیچے بیٹھ جائے گا، لوہا وہ بھی چلا جائے گا۔ اب یہ سمندر میں جو جہاز چل رہے ہیں یہ کوئی تھیلی کے بنے ہوئے ہیں، پلاسٹک کے بنے ہوئے ہیں؟ کس چیز کے بنے؟ بحری جہاز جو سمندروں میں چل رہے ہیں، ایک تو خود وہ ہزاروں منو ٹن کا خود ہے، اس کے باوجود اتنا اس میں سامان بھر دیا جاتا ہے، لیکن کبھی اللہ نہ کرے اتفاق ہو جاتا ہے، لیکن کبھی نہیں سنتے کہ جہاز ڈوب گیا ہو۔ ایک تو خود اتنا بھاری لوہے کا وہ بنا ہوا جہاز، 2 3 4 منزلہ ہوتا ہے وہ پانی کا جہاز، اور پھر اس میں بڑی بڑی لینڈ کروزر گاڑیاں، بڑے بڑے ٹینکر اس میں باہر سے آ رہے ہوتے ہیں، پھر وہ چل رہا ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اوپر جھاڑو کا تینکا چل رہا ہے، بالکل سیدھا۔ فرمایا میرے محبوب ان کو بتاؤ والفلک التی تجری فی البحر، فرمایا تیرا رب وہ ہے جس نے سمندر کے اندر جہازوں کو چلا دیا ہے، وہ تیرے رب کی شان ہے۔ لاؤ تو صحیح نہ کوئی ایسا خدا یار، بغیر سہارے کے اس نے سمندر کے اندر چلائے۔ یا اللہ یہ سمندر میں کشتیاں، یہ جو جہاز ہے کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ فرماتا بما ينفع الناس، میرے بندو تمہارے فائدے کے لیے چلائے ہم نے۔ یا اللہ ہمارا فائدہ کون سا اس میں؟ ہم کون سے سواری کرتے ہیں اس کے اندر؟ فرمایا کہ وہ جو ہوائی جہاز ہے اوپر والا، اس پہ سامان نہیں آ سکتا، لوڈنگ سامان اس میں آتا ہے، سامان لوڈنگ کا نہیں آئے گا، تمہارا بھی دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ بما ينفع الناس، قرآن کہتا ہے کہ سمندر میں جو جہاز چلائے جا رہے ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے چلائے جا رہے ہیں۔ محبوب اور بتاؤ ان کو میری شان، یا اللہ کیا بتاؤں؟ کہ بتاؤ وما انزل اللہ من السماء ماء، میرا رب وہ ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے۔ سمندر کے اندر جو بھاپ ہوتی ہے نا، بھاپ یہ اڑ کر اوپر جاتی ہے، پھر اللہ کا حکم ہوتا پھر یہ پانی بنتا ہے، یہاں سے بھاپ اڑتی ہے وہاں سے پانی برستا ہے۔ میں نے کہا کر کے دکھا نا تو یہ مجھے پانی گرم کر، اس کے اندر سے جو بھاپ نکلتی ہے نا گرم پانی کی، اس کو آکسیجن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ جو نکلتی ہے، اسٹنگ جو کہتے ہیں، وہ نکلتی ہے جب، اور اس کو تو پکڑ کے پانی دوبارہ بنا کے دکھا، تو پانی ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگی، وہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن فرمایا کہ تیرا رب وہ ہے جو بہاپ زمین سے لیتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، وہ تیرے رب کی۔ وما انزل اللہ من السماء، یا اللہ آسمان سے پانی کیوں برساتا؟ اب توجہ کرنا، قرآن کا اسلوب سمجھانے لگا ہوں، اگر زندہ دل ہے تو غیرت مند بیٹھا ہے تو پھر توجہ کر میری بات پر۔ میں نے کہا یا اللہ پانی تو زمین پر اوپر سے برساتا ہے، جملے سے کیچ کرنا، یا اللہ تو پانی زمین آسمان سے زمین پر برسا رہا ہے، جبکہ سمندر زمین پر ہی ہے، اور اگر سمندر کا پانی زمین پر پھیلا دیا جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟ یا اللہ تو یہ بھی کر سکتا ہے، بھائی سمندر زمین پر ہے، نہریں دریا سب زمین پر ہے، اور یہیں کا پانی یہیں پھیلا دیا جائے تو کیا بڑی بات ہے؟ آواز آتی ہے، توجہ کرنا، آواز آتی ہے کہ اگر زمین کا پانی زمین پر پھیلا دیا جائے تو درخت کے پتوں کو پھر غسل کون دے گا؟ ہائے 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 ہائے، درخت کے پتوں کو پھر غسل کون دے گا؟ پانی زمین کا زمین پر پھیلا دیا جائے تو وہ تو درختوں کی جڑوں میں جائے گا، اوپر پانی کہاں سے پڑے گا؟ اور پھر اگر زمین کا پانی زمین پر بار دیا جائے تو پہاڑوں کی جڑوں میں پانی چلا جائے گا۔ ہم اس لیے آسمان سے لے جا کر پانی برساتے ہیں تاکہ پتوں کو بھی غسل ہو جائے۔ پہاڑوں سے جب پانی چلتا ہوا ہے تو لوگ دیکھے تو دیکھ کر کہیں وہی تو ہے جو، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ فرمایا جب پانی وہاں سے گرے گا تو کچھ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بھاپ اٹھ کے گئی، پانی برسا تاکہ درخت کے جڑوں میں بھی پہنچ جائے، اور جو درخت سیدھے کھڑے ہیں پتوں پر بھی پانی پڑ جائے، پتے بھی دھل جائیں، جڑیں بھی دھل جاتی ہیں، اس لیے ہم اوپر لے جا کے اس کو برساتے ہیں۔ بتاؤ حکمت ہے یا نہیں ہے؟ وہ بڑا حکیم ہے میرے بھائی، تو کیوں گمراہ ہوا بیٹھا ہے؟
کیوں اس کی چوکھٹ چھوڑے بیٹھا ہے؟ مانگ اس رب سے جو دیتا ہے خوشی سے، کہتا نہیں کسی سے۔ کیوں دنیا کے سامنے بھیک مانگتے ہو؟ کیوں کسی سے جولی پھیلاتے ہو؟ وہ کون سا کام ہے جو تیرے رب سے نہیں ہوتا، جو تو اوروں سے کرواتا ہے؟ آ تو صحیح اس کی چوکھٹ پر۔ وہ ایک نہیں، اگر کسی ماں کا لاڈلا بیٹا ہو نا، وہ گھر چھوڑ کے چلا جائے، گم ہو جائے، کو اٹھا کے لے جائے، اگر ہلکی سی ہوا سے بھی دروازے کی کنڈی بج جائے تو ماں کا دل دھڑکتا، ہو سکتا ہے میرا بیٹا تو نہیں آ گیا ہے، ہاں؟ لیکن فرمایا کہ اگر بیٹا بھاگ جائے گھر چھوڑ کر، ماں اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا انتظار اللہ اپنے گناہگار بندے کا فرماتا ہے۔ کبھی تو آئے گا، توبہ کرے گا۔ تو کب آئے گا اس کی چوکھٹ پر؟ کب تک اس طرح غافل رہو گے؟ آج نہیں تو مرنے کے بعد تو آنا ہے نا۔ آج کھلے منہ بلا رہا ہے وہ، آ جاؤ توبہ کر لو، ایک آنسو بہاؤ، کیونکہ نبی حضور نے فرمایا کہ مکھی کے پر کے برابر بھی کسی کی آنکھ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے صرف ایک آنسو بھی نکل جائے نا، اس بندے پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ یہ فرمان رسول اللہ کا، ایک مکھی کے پر کے برابر صرف ایک آنسو بھی نکل جائے اللہ کے ڈر سے، جہنم اس پر حرام ہے۔ تو وہ خوش نصیب کتنا اللہ کا بندہ نیک ہے جو دن و رات اللہ کے ڈر میں روتا ہی رہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کو جواب دینا ہے، وہ روتا ہی رہتا ہے۔ پھر اگر ابھی نہیں آئے گا، لوگ کفن میں چھپا چھپا کے لائیں گے، باندھ بوند کے تو کفن میں ڈال کے لائیں گے، بعد میں منہ چھپا کر آئے گا، میرے مولا میں یہ کیا کر کے آ گیا، بعد میں کوئی نہیں بچائے گا۔ اس کی رحمت آواز دے رہی ہے، اللہ کا قاصد مؤذن اذان دے کے تمہیں بتاتا کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، کامیابی صرف نماز میں ہے اور کسی میں نہیں ہے۔ اللہ کا در کھلا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آ جائے کہ در بند ہو جائے، پھر ہمیں اس آنے سے بھی مجبور کر دیا جائے۔ آج اپنے آپ کو قیمت وقت غنیمت جانو، اللہ کا در کھلا ہے، اللہ رب العالمین کے گھر میں آؤ اور اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر کہو مالک ہر چیز ختم ہو جائے گی، کل من علیہا فان، سب ختم ہو جائے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے وہ میرے مولا تیری ذات ہے۔ فرمایا اللہ وہ جس نے آسمان سے پانی برسایا، یا اللہ آسمان سے پانی کیوں برسایا؟ فرمایا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین جب مردہ ہو جاتی ہے تو اس کو پانی برسا کے دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ بنجر جب زمین ہو جاتی ہے نا، اس کو ہم دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اب تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن میں آیت کو بس یہیں روکتا ہوں، اور اگر آیت پوری کروں گا تو انشاءاللہ عصر اور جمعہ دونوں ساتھ ہوگا۔ آیت بہت لمبی، لیکن میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ایک بڑھیا سے کسی نے معلوم کیا کہ بڑھیا تو اللہ کو ایک مانتی ہے، اس نے کہا بالکل مانتی ہوں۔ تو کسی نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تو اللہ کو ایک مانتی ہے، کس وجہ سے؟ اور بڑھیا نے کہا، اس نے کہا کہ تو نے اللہ کو ایک کیسے پہچانا کہ اللہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے چرگے سے پہچانا اللہ کو۔ کس سے؟ چرگے سے۔ اس نے کہا چرگے سے کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے چرگے سے میں نے اس لیے پہچانا کہ یہ چرگا جو ہے نا، یہ چلاتی ہوں میں، اگر میں اس سے ہاتھ ہٹا لوں نا یہ چل نہیں سکتا، گھومے گا نہیں۔ تو میرے دل سے آواز ہے کہ بڑھیا ایک چرگا تیرے بغیر نہیں چل سکتا ہے، ساری دنیا خدا کے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ ساری دنیا اس کے۔ اچھا اس نے کہا چل ٹھیک ہے، یہ تو نے مان لیا، لیکن ذرا یہ بتا تو اللہ کو ایک مانتی ہے، تو نے ایک ماننا یہ کیسے اس کو مان لیا تو نے؟ چل یہ تو مانا کہ خدا ہے کوئی چلانے والا، لیکن ایک کیسے مانا؟ دو چار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس نے کہا خدا کو ایک بھی میں نے اپنے چرگے سے مانا ہے۔ اس چرگے سے ایک کیسے؟ کہنے لگے اس لیے کہ اگر اس چرگے پر ایک ہاتھ لگتا ہے نا تو یہ اپنی اوقات پہ رہتا ہے۔ بول تو صحیح نا سبحان اللہ۔ اگر یہ چرگے پہ ایک ہاتھ لگتا ہے نا تو اس کی جو کام جو کر رہی ہوں نا بالکل اوکے نکلتا ہے، اور اگر ڈبا ہاتھ لگے گا تو میں چلاؤں گی تیز، وہ چلائے گا سیلو، یہ سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا اور یہ چل نہیں سکتا۔ اگر کوئی چیز بن رہی ہے اس میں ڈیفالٹ ہو جائے گا، فالٹ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا اگر چرگا دو چلائے تو فساد پھیل سکتا ہے، اسی لیے میں کہتی ہوں دنیا ایک ہے، خدا بھی ایک ہے، اگر دو چلائیں گے تو فساد ہو جائے گا، اس لیے میرا چرگا بتا رہا ہے کہ تو بھی ایک ہے، دنیا چلانے والا بھی ایک ہے۔ میں نے اس لیے رب کو ایک مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت تشریف لائے، حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے، اور کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کی روح لینے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا دوست ہوں، اور وہ کیسا دوست ہے جو دوست کو مار رہا ہے؟ مجھے بھی کھل کے سمجھانا پڑتا ہے، کو خود بھی سمجھ لیا اگر میں بول کے آ رہا ہوں، بولنا سبحان اللہ دوسری آواز۔ فرمایا کہ وہ کیسا دوست ہے، مجھے اپنا دوست بناتا کہ میں خلیل ہوں، اور دوست کیسا دوست ہے کہ دوست کو مارتا ہے۔ بس اتنا کہا، اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، جواب سننا میرے رب کا۔ فرما میرے پیارے ابراہیم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کیسا دوست ہے جو دوست کو مارتا ہے؟
فرمایا وہ کیسا دوست ہے جو دوست سے ملاقات کرنے کو گھبرا رہا ہے؟ وہ کیسا دوست ہے جو اپنے دوست سے ملنے کے لیے گھبراتا ہے؟ میرے پیارے، ہم نے تمہیں دوست بنایا تو ملاقات کے لیے بلاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا بس اتنا سنا، اللہ کے نبی نے زور سے چیخ ماری، فرمایا اسرائیل میری روح قبض کرو، میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ روح قبض کرو، میں اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر، آپ فرماتے میں ایک قوم کے پاس سے گزرا، اس قوم کا حال کیا تھا؟ ان کے رنگ پیلے تھے، رنگ پیلے ہو چکے تھے، بالکل سنگل باڈی، پتلے دبلے سے لوگ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی جہنم کے ڈر کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے، رنگ پیلے ہو گئے، جسم سارے سنگل باڈی ہو گئے۔ آپ فرماتے اللہ تمہیں اس سے بچا ہے۔ آپ آگے گئے، ایک اور قوم کو دیکھا وہ اس سے زیادہ دبلی پتلی، اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کے نبی فرماتے تمہارا یہ حال کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم جنت کے مشتاق، یعنی جنت کو حاصل کرنے کے چکر میں ہمارا یہ حال ہو گیا ہے۔ فرمایا اللہ تمہیں جزا دے۔ آگے نکلے، قوم کو دیکھا، فرمایا تمہارے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح کیوں چمک رہے ہیں؟ ہمارے چہرے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارے چہرے کیوں چمک رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے چہرے اس لیے چمک رہے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا اس لیے کرتے ہیں کہ رب کی رضا حاصل ہو جائے، اس کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دونوں تو اپنی جگہ صحیح تھے لیکن تو سب سے اچھا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اگر عبادت اس لیے کرو گے کہ جہنم سے بچے تو یہ تو ہو گیا کاروبار سودا، عبادت اس لیے کرو گے کہ جنت ملے یہ تو ہو گیا سودا، اور اگر عبادت اس لیے کرو گے کہ جنت والا ملے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں عبادت اس لیے کرو گے نا وہ ملے، اور جب وہ ملے گا تو جہنم سے دور بھی تم ہو، جنت کے مالک بھی تم ہو جاؤ گے۔ جب وہ تمہیں مل جائے گا تو پھر سب تمہارا ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں سودا کر کے نہ کرو، بلکہ جب بھی عبادت کرو اس لیے کہ مالک تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیری ہی ذات سجدے کے لائق ہے، تو کھلاتا ہے تو تیری بارگاہ میں سجدہ کیا جاتا ہے، اور کوئی خدا نہیں۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے جتنے بھی دنیا میں خدا ہے سب جھوٹے ہیں، خدا میرا ایک ہی سچا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ ایک بار کہو گے 40 نیکی ملے گی۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے جو کہ ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ ایک علاقے کے اندر وزراء تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن وزیر اعلیٰ ایک ہی ہوتا ہے، وفاقی وزیر تو بہت ہوتے ہیں لیکن وزیر اعظم ایک ہی ہوتا ہے، اور بھی لوگ بہت ہوتے ہیں لیکن صدر ایک ہی ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا ایک ملک میں 2 صدر نہیں چل سکتے، ایک ملک میں 2 وزیر اعظم نہیں چل سکتے، تو ایک دنیا میں 2 خدا کیسے چل سکتے ہیں؟ وہ کل بھی اکیلا تھا، وہ آج بھی اکیلا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔